اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بڑا ہی پیارا فرمان. نارملی درود پاک پڑھنا یقیناً بہت ساری برکتیں لاتا ہے، مگر شاید کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ درود پاک پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہ پڑھا تو کوئی مسئلہ نہیں. ایسا نہیں ہے. درود پاک ہم پر حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. بینگ امتی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کی حیثیت سے یہ حق ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ امتی ان پر درود پڑھے. اور نہ پڑھنے والا کتنا اور کیسے محروم رہتا ہے. میں ایک حدیث پاک آپ کو سنانے جا رہا ہوں، ذرا غور سے توجہ سے یہ حدیث سنیے گا. یہ حدیث دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے. یہ حدیث عبرت کے بدری پھول لینے کے لیے بڑی شاندار حدیث ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں لا یرا وجہی ثلاثۃ اقوام، میرا چہرہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ہوں گے جو نہیں دیکھ سکیں گے. اب ذرا غور کیجئے، قیامت کے دن جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہی نہیں کر سکے گا، اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ وہ کون سی ہستی ہے جس نے روز قیامت میں کام آنا ہے؟ شافع روز محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی تو ہیں. شفاعت انہوں نے کرنی ہے. پل صراط سے جب امتی گزر رہے ہوں گے تو رب سلم کی صدائیں انہوں نے بلند کرنی ہے. پیاسوں کو جام کوثر انہوں نے پلانا ہے. ہم نے تو یوں سمجھیے کہ اپنے سارے پرابلم سالو کروانے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محشر کے دن. لیکن اگر امتی نبی پاک کا قیامت کے دن دیدار ہی نہ کر سکا تو اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی سب کچھ ہے وہاں ہمارے لیے. لیکن اب نبی پاک فرما رہے کہ ایسے 3 قسم کے لوگ ہوں گے جو روز قیامت میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکیں گے. اب ذرا سارے ناظرین غور کریں کہ ان 3 قسم کے لوگوں میں کہیں ہم تو شامل نہیں. نبی پاک فرماتے ہیں احدھا، پہلا کون ہوگا؟ العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. غور کیجئے، جن کے ماں باپ حیات ہیں، کبھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کرنا کہ ماں باپ کا نافرمان اتنا بڑا مجرم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. آج نوجوان موجود ہیں، ینگسٹرز موجود ہیں، آپ میں بہت سارے خوش نصیب وہ ہوں گے جن کے ماں باپ دنیا میں موجود ہیں. قدر کیجئے، دعائیں لیجئے. یاد رکھیے جس سے جس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی. جس سے ان کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض. کبھی کسی صورت بھی ماں باپ کو ناراض نہ کیجئے. ماں باپ ہیں تو خدمت کر لیجئے. یقین جانیے جب چلے جاتے ہیں نا پھر بہت یاد آتے ہیں، پھر احساس ہوتا ہے کہ اور خدمت کرتا اور دعائیں لیتا. تو آج ہیں تو دعائیں لے لیجئے. یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کا دیدار کرو تو مقبول حج کا ثواب مل جاتا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو جن کے والدین حیات ہیں ان کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا کون ہوگا؟ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا. نبی پاک فرماتے ہیں والثانی تارک سنتی، میری سنت کو چھوڑنے والا، سنت کے ترک کرنے والا قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. غور کریں وہ اسلامی بھائی جو سنت سے دور رہ کر زندگی گزار رہے ہیں. بلکہ ایک آج کل تو بڑی عجیب سی
ایک ذہن سازی لگتا ہے کر دی گئی ہے کہ لوگ آپس میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں یار سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں، چلو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی سنت کا نام جہاں آتا ہے وہاں بندہ ریلیکس ہو کے کہتا ہے یہ تو کرنی نہیں ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، خاص طور پہ حج عمرے میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں جب مسائل پوچھنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ یہی سوال کر رہے ہوتے، بھائی دم تو نہیں ہو جائے گا، کوئی جرمانہ تو نہیں دینا پڑے گا؟ جب ہم ان کو بتاتے ہیں یہ عمل سنت ہے تو کہتے ہیں سنت ہی ہے نا، اور پھر اس کو چھوڑنے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ سنت کو چھوڑنے والے کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ میرا چہرہ قیامت کے دن نہیں دیکھ سکے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، عشق جو ہے نا وہ اطاعت کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کسی سے محبت بھی کروں اور اس کی بات بھی نہ مانوں، یا تو پھر میں عشق نہیں کرتا۔ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے نا، بندہ کہتا ہے نا آپ کے لیے جان حاضر، آپ حکم تو کریں، آپ کے لیے سب کروں گا کیونکہ آپ سے محبت ہے۔ دنیا میں جس سے محبت ہو جائے بندہ اس کی ہر بات مانتا ہے۔ تو جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، کلیم کر رہا ہے، اس کی زندگی میں تو سنتیں نہیں ہیں۔ اچھا آپ ذرا غور کیجئے گا، سنت کی اہمیت پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ایک طرف نبی پاک فرما رہے سنت کو ترک کرنے والا میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا، اور ایک طرف نبی پاک کی وہ مشہور حدیث ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا معی فی الجنہ، کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ ایک راستہ وہ ہے جس میں نبی پاک فرما رہے چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا، اور ایک راستہ وہ ہے جس میں آقا فرماتے جنت میں بھی ساتھ جائے گا، اور یہ سنت پر عمل کرنے والا راستہ ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں، فیشن بھرے ماحول میں، اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو، جو بار بار ہمیں سنتوں کا درس دیتا ہے، بار بار یہ مدنی ماحول بلاتا ہے کہ آؤ سنت کے مطابق زندگی گزارو۔ اب وہ تیسرا شخص جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا، بروز قیامت وہ چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ اب غور کر لیں جتنے یہاں ناظرین موجود ہیں، حاضرین موجود ہیں، کہ ہم پورے دن میں کتنی بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، کتنی بار درود پڑھتے ہیں۔ آج ہی کا دن دیکھ لیجئے، محفل نعت میں آئے تو چلے نعت خواہ نے پڑھایا، آپ نے پڑھ لیا، مگر صبح سے لے کر شام تک آپ نے کب اہتمام سے درود پاک پڑھا؟ پورا دن، ہفتہ، مہینہ گزر جاتا ہے کچھ لوگوں کا، مگر زبان پر ذکر و درود نہیں ہوتا۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہ ملے۔ اچھا اب اس کا بھی مفہوم مخالف، اس کے بھی سامنے جو حدیثیں ہیں، سبحان اللہ، ایک طرف فرمایا درود نہ پڑھنے والا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا، اور ایک جگہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ درود پاک تو قرب مصطفیٰ کا ذریعہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ پرابلمز آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یقین جانیے درود پاک یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کی پرابلم، پریشانیاں، مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم میں سے جو شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو، حدیث پاک کا مضمون ہے، وہ کثرت سے درود پاک پڑھے۔ درود پاک پریشانی اور مصیبت کو لے جاتا ہے۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ آئیے مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں گے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ بہرحال آج ہم سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ایک بڑے ہی نرالے، بڑے ہی پیارے پہلو کی طرف انشاءاللہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اور یہ ٹاپک میں نے کیوں چوز کیا ہے اس موضوع پر، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں، اللہ اکبر، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی اتنی خوبیاں ہیں، آپ کی ذات میں اتنے پہلو ہیں کہ اگر کسی مقرر کو، کسی بیان کرنے والے کو، یہاں تک کہ کسی کتاب لکھنے والے کو کہا جائے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرو، تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیا بیان کروں، ہیں کون سی ادا ہے جس کو بیان نہ کیا جائے۔ نبی پاک کی ولادت سے پہلے کے واقعات،
ولادت کے وقت کے واقعات، میرے آقا کے بچپن کے واقعات، نبی پاک کی جوانی اور مکی زندگی کے واقعات، مدنی زندگی کے واقعات، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج پر بات کی جائے یا معجزات پر بات کی جائے، کونین کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبصورت اداؤں کی بات کی جائے، یا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امت پر احسانات پر بات کی جائے، نبی پاک کے حسن و جمال پر بات کی جائے، یا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصرفات پر بات کی جائے، اس قدر ڈائمنشنز ہیں نبی پاک کی حیات طیبہ میں کہ بیان کرنے والا بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کہتے ہیں کیسے بیان کیا جائے، اوقات بھی نہیں ہیں، الفاظ بھی نہیں ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنے کے لیے۔ بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے فقہا نے قلم اٹھایا لیکن عاجز نظر آتے ہیں۔ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت نے بھی کوشش کی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کلام میں تو ڈھونڈتے ہی رہے کہ نبی پاک کو کہوں کیا۔ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، یعنی کہوں کیا یہ تلاش ہو رہا ہے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں اے جانے تجلا کہوں تجھے، آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور آخر جس کو کہتے ہیں نا کہ جس کو اس کے بعد سرنڈر ہو گئے کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم کیا بیان کریں اور کیا بیان نہ کریں، ہماری تو اوقات ہی نہیں۔ بہرحال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے کو کس طرح رب عز و جل نے بلند فرمایا اور کس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان فرمایا، اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہم کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ کیسے کس طرح جس کو کہتے ہیں نا کہ اٹیچ کیا۔ جب تک ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ نہ پڑھ لیں، ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ یعنی نبی پاک پر ایمان لائے بغیر اللہ پر ایمان لانا کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں جو ساری دنیا میں اذانیں ہو رہی ہیں، اور یہ اذان کا سسٹم کیسا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا کیسا مظہر نظر آتا ہے کہ اگر دنیا کے ایک کونے سے فجر کی اذان شروع ہو تو ہر اذان میں نبی پاک کا چرچا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اب آپ ترتیب سے دیکھتے جائیں، ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اوقات میں جو یہ تبدیلی ہے اللہ کی شان ہے، اللہ کی حکمت ہے، وہ جانے کیا معلوم یہ نظام ہی اسی لیے بنایا کہ دنیا میں ہر وقت اذان گونجتی رہے، اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ رسول پاک کا نام بھی گونجتا رہے۔ اللہ اکبر۔ فجر کی اذان کا سلسلہ آسٹریلیا فجی سے شروع ہوتا ہے، جب تک وہ امریکہ پہنچتا ہے اس سے پہلے ہی وہاں ظہر کی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے آگے بڑھتا ہے تو عصر کی اذان۔ دنیا کے ہر گھڑی ہر لمحے اللہ اور اس کے رسول کا نام دنیا کے کونے کونے میں گونج رہا ہے۔ اپنے حبیب کے چرچے کو بلند کرنے کا کیا خوبصورت انتظام فرمایا۔ تلاوت قرآن ہو، کون سا دن کون سا لمحہ ہے جب دنیا کے کونے کونے میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا، اور قرآن ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے کو ایسا بلند فرمایا کہ ہم یقین کریں اگر نبی پاک کا ذکر بھی کرتے ہیں نا تو سمجھ لیں ہم خیرات لیتے ہیں، ہم نبی پاک کا ذکر کر کے اپنی جھولیاں بھرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے ذکر کی یا ہماری طرف سے درود پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں، وہاں تو ہر وقت وقت رحمتوں اور برکتوں کی بارش جاری ہے۔ لیکن آج میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا ایک ایسا انداز، ایک ایسی کیفیت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ روحانی طاقت عطا فرمائی، اسپرچول پاور تو ایسا ہے جس کا کائنات میں کسی کے پاس نہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے مگر کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ انگلی سے اشارہ کرے تو چاند چلنا شروع ہو جائے۔ اچھا طاقت جو ہوتی ہے نا وہ جوانی میں جا کر جوبن پر آتی ہے، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی جھولے میں ہیں، اور جھولے میں جس طرف انگلی اٹھاتے ہیں چاند اس طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک میں ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے چچا ہیں، یہ بعد میں ایمان لائے، ٹھیک ہے، اور جب ایمان بعد میں لائے تو کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچپن میں آپ کی طرف سے مجھے اسلام کی خاموش دعوت پہلے ہی مل چکی تھی۔ ماجرا یہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جب جھولے میں ہوتے تھے میں دیکھتا تھا کہ آپ جس طرف انگلی اٹھاتے تھے نا چاند اس طرف جاتا تھا۔ اچھا یہاں بڑی باریک سی اور لطیف سی بات عرض کروں، ہمارے یہاں بھی بزرگ بیٹھے ہیں،
ہم میں سے بعض اوقات ہمارے رشتہ دار ہمیں بزرگ ملتے ہیں تو کہتے ہیں بچپن میں تم یہ کرتے تھے. کہتے ہیں اچھا بھائی کرتے ہوں گے, پتہ تو ہے نہیں, آپ کہہ رہے ہیں آپ نے دیکھا تھا, ہم تو چھوٹے تھے, ہمیں کیا معلوم. بچپن کی باتیں ہمیں یاد نہیں رہتی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور میں نے آپ کو جھولے میں دیکھا تھا, آپ جدھر انگلی اٹھاتے تھے چاند اس طرف چل پڑتا تھا. نبی پاک نے یہ نہیں کہا چچا آپ کو معلوم مجھے یاد نہیں. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہاں میرے چچا, میں چاند سے باتیں کرتا تھا, چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا, میں چاند کی تسبیح کو سماعت کرتا تھا. ارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں جھولے میں ہیں, پاور دیکھو کہ انگلی اٹھائیں تو چاند چلنے لگ جائے, چاند کی گفتگو جو جھولے میں سن لے. پیارے آقا آج بھی ہمارے درود و سلام سنتے ہیں اور ہم پر نگاہ رحمت فرماتے ہیں. جبھی تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا کے بچپن کا یہ عالم ہے. اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن, اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. تو میں نبی پاک کے اگر اسپرچول پاور گنوانا شروع کروں, روحانی تصرفات کہ زمین پر کھڑے ہو کر اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑے فرمائیں, دعا فرمائیں تو سورج کو پلٹا دیں, آقا دعا فرمائیں تو بارش برسے, نبی پاک دعا فرمائیں تو بارش رک جائے. اللہ اکبر. ایسے واقعات تو بہت سارے ہیں. لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فزیکل پاور یعنی جسمانی طاقت اور بہادری کیسی عطا فرمائی؟ اللہ اکبر. بات کرتے ہیں بہادروں کے سردار. جب بھی بہادروں کی بات ہوتی ہے میٹھے اسلامی بھائیوں تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا تو نام آتا ہے نا, شیر خدا ہیں. اب سنو شیر خدا کیا فرماتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ جب لڑائی خوب گرم ہو جاتی, دشمن سامنے ہوتا, ہم بھی ادھر ہوتے, لڑائی بالکل گرم ہو جاتی اور جنگ کی شدت دیکھ کر بڑے بڑے بہادر گھبراتے, اس وقت ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں کھڑے ہو کر اپنا بچاؤ کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب لوگوں سے زیادہ آگے بڑھ کر دشمن کے قریب پہنچ کر جنگ کیا کرتے تھے. اتنی شجاعت تھی, اتنی بہادری تھی کہ بڑے بڑے بہادر وہ مانا جاتا تھا جو نبی پاک کے قریب چلا جائے, کیونکہ آقا لیڈ فرام دا فرنٹ کرتے تھے, سب سے آگے جا کر دشمن پر حملہ فرماتے. اللہ اکبر. سنو حضرت انس بن مالک کیا کہتے ہیں, سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین, سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے. ایک رات اہل مدینہ نے کوئی خوفناک دھماکے کی آواز سنی, لوگ گھروں سے نکل آئے اور اس طرف جانے لگے جس طرف دھماکہ ہوا تھا, اس طرف جا رہے ہیں تو وہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے ہیں, کہہ رہے گھبرانے کی بات نہیں ہے. گویا سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے. تو وہ شجاعت کا عالم ہے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں, لیکن آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آج یہ والا ٹاپک کیوں لیا گیا ہے. تھوڑا آگے چلتے ہیں, آپ کو میرے موضوع کی وجہ بھی سمجھ آ جائے گی. بہرحال یہ تو ہو گئی بہادری. اچھا, اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جسمانی طاقت عطا فرمائی, سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سب کے پاس جاتے تھے نیکی کی دعوت دینے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں انہوں نے ایک بار اس زمانے کا ایک بہت بڑا, جس کو آپ کہیں پہلوان مانا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس پہلوان کا نام تھا رکانہ, عرب کا ہیوی ویٹ چیمپئن, جیسے آج کل ہمارے یہاں کہتے ہیں نا یہ ورلڈ چیمپئن ہے. اس زمانے کا سب سے بڑا پہلوان تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی. اچھا, پہلوانوں کے پہلوانوں والے دماغ ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ مجھے اسلام کی دعوت دے رہے, میں تو آپ کو اللہ کا سچا نبی جب مانوں گا کہ آپ جو ہے مجھ سے کشتی کریں اور مجھے اس پہ پچھاڑ دیں. اب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام گئے اسلام کی دعوت دینے, وہ چیلنج کر رہا ہے کشتی کا. اب ذرا سما دیکھیں کیا بنا ہوگا کہ نبی پاک کو چیلنج دیا ایک پہلوان نے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے چلے کشتی کرتے ہیں. اب کیسا جمگٹا لگا ہوگا, صحابہ کرام جمع ہوئے ہوں گے اور لوگ دیکھنے آ گئے کہ اب ہوتا کیا ہے. مگر جیسے ہی اس رکانہ پہلوان نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف قدم آگے بڑھایا, نبی پاک نے ایک ہی باری میں اٹھا کر اسے پٹک دیا. وہ حیران ہو گیا, وہ کہتا ہے مجھے اس طرح اٹھا کر پٹک دیا. اب کہتا ہے حضور ایک کام کریں, جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا کوئی مجھے سمجھ نہیں پڑی ہوا کیا ہے میرے ساتھ, ایک بار اور کرتے ہیں مقابلہ. نبی پاک نے پیغمبرانہ قوت سے پھر اٹھایا, پھر اٹھا کے پٹک دیا. یعنی اس کو اپنے داؤ پیچ ہلانے جلانے کی نوبت ہی نہیں آئی. وہ کہتا ہے حضور آج تک عرب کا کوئی پہلوان میری پیٹھ زمین پر نہیں لگا سکا. تیسری بار آیا, نبی پاک نے تیسری بار بھی اٹھا کر اسے پٹک دی. اس کو ہاتھ پیر ہلانے کی بھی موقع نہیں ملتا تھا. وہ کہتا ہے آپ اللہ کے سچے نبی ہیں, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. پہلوانوں کا عموماً بیٹا بھی پہلوان ہوتا ہے. اس کا بیٹا یزید بن رکانہ,
یہ بھی مانا ہوا پہلوان تھا. تھوڑے دنوں کے بعد وہ آیا 300 بکریاں لے کر. کہا حضور میں آپ مجھ سے کشتی لڑیے اور مجھے پچھاڑیے, پھر میں مانوں گا آپ طاقتور ہیں. باپ کو تو ہرا دیا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے. اب یزید بن رکانہ آیا. اچھا پیارے آقا مسکرا کر کہتے ہیں اگر میں نے تمہیں گرا دیا مجھے کیا دو گے؟ کہا حضور یہ 300 بکریاں لایا ہوں, 100 بکریاں آپ کو دے دوں گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے, فرمایا آ جاؤ. پھر وہ آیا, نبی پاک سے ہاتھ ملایا, میرے آقا نے ہاتھ پکڑا, اٹھا کے اسے پٹک دیا زمین پر. شاکڈ, ہکا بکا رہ گیا, یہ کیا ہوا میرے ساتھ ہے؟ میں وہ جس کا چرچا ہے اور ابھی تو داؤ پیچ لگانے کا موقع ہی نہیں دیا انہوں نے. 100 بکریوں کا وعدہ تھا, اس نے 100 بکریاں دی. کہا حضور ایک اور. کہا اب کیا دو گے؟ کہا ایک بار اور 100 بکریاں دوں گا. پیارے آقا مسکرایا, فرمایا آ جاؤ. پھر آیا, پھر نبی پاک نے ہاتھ پکڑا, پھر اٹھا کے پٹک دیا. 100 بکریاں دیا. اسے سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. کہتے ہیں آخری بار ایک بار اور, مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میں اب کی بار آپ کو نہیں جیتنے دوں گا. آخری 100 بکریاں بھی اس نے سامنے رکھی, نبی پاک نے اٹھایا, اسے بھی پٹک دیا. وہ کہتا ہے دنیا میں کوئی ایسا پہلوان نہیں گزرا جس نے اس طرح مجھے اٹھا کر زمین پر لگایا ہو. آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 300 بکریاں تحفے میں واپس بھی عطا فرما دی. سمجھ رہے ہیں آپ, میرے آقا صرف روحانی طاقت والے نہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جسمانی طاقت کا عالم یہ ہے. ایک اور پہلوان کے بارے میں آتا ہے, ابو الاسود. اس کا بارے میں مشہور تھا, یہ اتنا طاقتور تھا, یہ جب کسی چمڑے پر بیٹھ جاتا نا, چیلنج دیتا لوگوں کو, چمڑا نکال کے بتاؤ میرے نیچے سے. چمڑے کے یعنی سکن آف اینیمل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے, چمڑے سے اس کو نکال نہیں سکتے تھے. وہ آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, آپ مجھے کشتی میں پچھاڑ دیں میں مسلمان ہو جاؤں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ہاتھ پکڑا, اٹھایا, اسے بھی زمین پر پٹک دیا. کلمہ پڑھ کر وہ بھی مسلمان ہو گیا. اللہ پاک نے اپنے حبیب کو ایسا بنایا ہے, وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شہا, تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم, تیرا مسند ناز عرش بری, تیرا محرم راز روح امی, تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا, تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. اللہ نے اپنے حبیب کو با کمال بنایا, ہر صلاحیت عطا فرمائی. اب میرے بیچے اسلامی بھائیوں, علماء بیٹھے ہیں, بڑا مشہور واقعہ, طاقت مصطفیٰ, سبحان اللہ ہے. غزوہ خندق کا موقع ہے, صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ خندق کھودی جائے. بڑی بڑی خندق بنائی گئی مدینے کے اطراف میں. صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں, اور یہ وہی حال ہوگا, آپ کو یاد ہے نا کہ جب بندہ کوئی محنت کا کام کرتا ہے تو کھانا بھی اچھا کھانا چاہیے, بھوکا آدمی کیا کرے گا. اور اسی خندق کھودتے ہوئے صحابہ آئے تھے نبی پاک کے پاس کہ حضور کھانے کو کچھ نہیں ہے. اور ایک صحابی نے نبی پاک کو کرتا اٹھا کر پتھر دکھایا تھا کہ حضور پیٹ پر پتھر ہے, اور کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا تو پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. درس ہے ان لوگوں کے لیے جن کی کبھی کھانے پینے میں کمی رہ جائے, کاروبار میں کمی ہو جائے, روزگار میں کمی ہو جائے, تو زبان پر شکوے, شکایات, کمپلین, کہتے اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں, پیچھے رہ گیا. زبان پر شکوہ, اللہ نے بہت دیا, ہمیں لاکھوں کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ پیٹ پر پتھر باندھ کر رہتے تھے, کئی دن فاقہ ہوتا تھا. بتاؤ میری اور آپ کی زندگی میں کب یہ موقع آیا کہ ہم نے پیٹ پر پتھر باندھ کر رات گزاری ہو؟ مگر شکر نہیں ہے زبان پر, اللہ کی بارگاہ میں کمپلینز ہیں. اور یاد رکھو جو ناشکری کرتا ہے نا اس کو نعمتیں نہیں ملتی. اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. تو شکر گزار بن جائیے, جو دیا رب نے بہت دیا ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں, جتنے لوگ یہاں آئے نا, آپ جیسی زندگی گزار رہے ہیں نا, ایسی زندگی گزارنے کے لاکھوں لوگ خواب دیکھ رہے ہیں. جی جناب, ہو سکتا ہے آپ کہیں یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب, میں تو قرضے میں ہوں, بے روزگار ہوں, کرائے کے گھر میں رہتا ہوں, میری جیسی زندگی گزارنے کا کون خواب دیکھ رہا ہے؟ پیارے بھائیوں, آپ سب پیدل چل کر آئے ہیں, کئی ایسے ہیں جن کے پاس پیر ہی نہیں ہیں. آپ سب اپنے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں, کئی ایسے ہیں جو اس وقت ہاسپٹل میں ہیں جن کو نالیوں کے ذریعے خوراک دی جا رہی ہے, کھانا کھا کر اس کی فراغت میں, اور آپ آسانی سے کر رہے ہیں. کئی لوگ وہ ہیں جن کو نالیوں کے ذریعے ان کی حاجات سے فارغ کیا جاتا ہے. یہ شکر نہیں اللہ کا ہے؟ کتنی بڑی بڑی بیماریاں لوگوں کو اللہ نے اس سے بچایا ہوا ہے, اور ہم کہتے ہیں ہم پیچھے رہ گئے, ہم محروم ہیں. نہیں جناب, شکر. بہرحال غزوہ خندق کا موقع ہے, صحابہ سے ایک چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی, سارے صحابہ نے مل کر کوشش کر لی, بہت بڑی چٹان تھی. اچھا صحابہ بھی کمال کے تھے, ان کو جو چاہیے ہوتا تھا نا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے, کہتے حضور چٹان نہیں ٹوٹ رہی. نبی پاک تشریف لے گئے, کدال اٹھائی,
ایک روایت کے مطابق بسم اللہ شریف پڑھ کر میرے آقا نے ایک بار مارا، چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، اور ایک روایت کے مطابق 3 بار، اور ہر بار میرے آقا کدال مارتے تھے اور اس سے نور بلند ہوتا تھا۔ تو یہ ہے میرے آقا کی شجاعت، یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت۔ اب میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف، آپ کو ریئلائز کروانا ہے، آپ کے ذہن میں یہ کیفیت بتانی ہے کہ جس شخصیت کا ذکر خیر ہو رہا ہے اس سے بڑی شخصیت اس زمین پر نہیں آئی۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو ہر طرح کی صلاحیتوں سے نوازا، زمین پر کھڑے ہو کر چاند پر قدرت بھی دی، اللہ نے فزیکل پاور بھی دیا، نبی پاک کو کمالات بھی عطا فرمائے، ہر وہ چیز تھی، مگر اس کے باوجود میرے آقا کی صفت عادت کریمہ کیسی تھی؟ عاجزی تھی، انکساری تھی، تحمل تھا، معافی تھی، درگزر تھا، بدلہ نہیں تھا۔ آج ہمارے پاس تھوڑے پیسے آ جائیں، آج ہمارے پاس تھوڑی طاقت آ جائے، آج ہمارے ساتھ کوئی 10 15 20 لوگ مل جائیں، ہمارا تو انداز ہی بدل جاتا ہے۔ اب میں بتاؤں گا کون ہوں، اب بدلہ لیتے لوگ، ظلم کرتے ہیں، جگہ پہ قبضہ، دشمنیاں۔ بدقسمتی سے آج حال یہ ہے کہ مسلمان کے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے، قبیلوں کی لڑائیاں چلتی ہیں، خاندانوں کی لڑائیاں چلتی ہیں، کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک طرف تو کہتے ہیں نبی پاک کے امتی ہیں، اور دوسری طرف نبی پاک کے اس طریقہ کار کو بھول گئے۔ اچھا نعتیں سب سنیں گے کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دیں، لیکن کیا ہمارا یہ انداز ہے کہ ہمیں کوئی برا بھلا کہے تو ہمیں صبر آ جائے؟ ہم تو مرنے مارنے اور جناب لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا تھا کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئے تو صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، تو نبی پاک نے فرمایا کہ اس طرح نہ کھڑے رہا کرو جیسا کہ اجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہیں، میں تو ایک بندہ ہوں، بندے کی طرح کھاتا ہوں، بندے کی طرح رہتا ہوں، اللہ کے حبیب ہیں، اتنا بڑا مقام، مگر یہ پسند نہ فرماتے کہ ان کے لیے کھڑا ہوا جائے۔ اور آج ایسے بھی لوگ ہیں جن کے لیے کھڑے نہ ہو تو برا لگ جاتا ہے، بلکہ اپنے ملازمین کو تو یہ اختیار بھی نہیں دیتے کہ میرے سامنے بیٹھ سکے، کھڑے رہ کے بات کیا کرو۔ تمہیں کس نے کہا ہے بیٹھنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ بتاؤ، یہ تکبر نہیں ہے، یہ گھمنڈ نہیں ہے؟ اور تکبر کسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں نا، حقیر دوسروں کو سمجھ رہے ہیں، یہ کھڑے کیوں نہیں ہوئے میرے لیے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی اپنے پیچھے سواری پر اپنے کسی خادم کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے، اپنے گھوڑے پر۔ ذرا سوچو، خادم کو بٹھانا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری، ایک بار فرماتی ہیں کہ جنگ قریظہ کے دن آپ کی سواری کے جانور کی لگام چھال کی رسی سے بنی ہوئی تھی، بالکل ایک جس کو کہیں ہلکی سی چیز۔ مطلب یہ سادگی کا انداز دیکھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی انداز ہوتا کہ غلاموں کی دعوت بھی قبول فرماتے۔ ایک بار ایک غلام آیا، کہتا حضور جو کی روٹی ہے اور پرانی چربی ہے میرے گھر پہ، مینیو بھی بتا دیا، آپ تشریف لائیں گے دعوت کو؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بھی دعوت قبول فرماتے۔ آج ہمارا ملازم، ہمارا غریب رشتہ دار، ہمارا غریب پڑوسی ہمیں دعوت دے، ٹائم نہیں ہے بھائی، بہت بیزی ہوتا ہوں۔ امیر بلائے تو سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ اپنے دل سے پوچھیں یہ کیا ہے؟ کیوں اچھے نہیں لگتے غریب آپ کو؟ کیوں نہیں لگتے کمزور لوگ اچھے؟ کیوں بڑے لوگوں کے پاس جانے کو جی چاہتا ہے، ان کے پاس جانے کو جی نہیں چاہتا؟ نبی پاک کی سیرت تو یہ ہے کہ مقام سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، مگر غمزدوں کی کیسے داد رسی کر رہے ہیں، غریبوں کے گھروں پہ جا رہے ہیں، مسکینوں کی مدد فرما رہے ہیں، اور اپنے آپ کے بارے میں انداز یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا بنانے میں ہاتھ بٹاتے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ جوتوں کا تسمہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین شریف کی لیس جس کو کہتے ہیں تسمہ، وہ ٹوٹ گیا، تو حضرت عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضور میں اسے صحیح کر دیتا ہوں، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ صحیح ہے کہ تم اس کو ٹھیک کر دو گے، مگر میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں تم لوگوں پر اپنی برتری اور بڑائی کو ظاہر کروں۔ اللہ اکبر، اپنے جوتوں کے تسمے بھی خود ٹھیک کرنے ہیں، اور آج ہم اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرنے کو کسر شان سمجھتے ہیں، اپنی جس کو کہیں کہ اوقات کم ہو گئی۔ نہیں جناب، میں نے یہ اس لیے موضوع چنا ہے کہ ہر وہ طاقت، ہر وہ صلاحیت جس پر آج بندہ غرور کرتا نظر آتا ہے، میں بڑا حسین ہوں،
میرے آقا سے زیادہ دنیا میں کوئی حسین نہیں آیا. میں جناب بڑا با کمال ہوں, نبی پاک سے بڑھ کر با کمال اس دنیا میں کوئی نہیں آیا. ارے میں بڑا طاقتور ہوں, میرے آقا سے بڑھ کر طاقتور اس دنیا میں کوئی نہیں آیا. ارے میرے بڑے ساتھی ہیں, ارے میرے آقا تو وہ ہے جن کے خادم فرشتے ہوا کرتے ہیں, مگر نبی پاک عاجزی اور انکساری اختیار کریں. نبی پاک صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ گھل مل کر رہیں, اور ہمارا انداز ہی الگ ہے. ہمیں تو تھوڑے سے پیسے مل جائیں, کسی کو کوئی منسٹری مل جائے, کسی کو کوئی عہدہ مل جائے, کوئی تھوڑا سا مشہور ہو جائے. میں معذرت کے ساتھ, چونکہ مذہبی لوگ بھی بیٹھے, ہم اللہ پاک ہمیں دیکھیں, جو تکبر ہے نا, گھمنڈ, یہ شیطان کا ایسا وار ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں داخل کر دیتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں سب سے پہلا گناہ کیا ہوا؟ سب سے پہلا گناہ حسد اور تکبر. سب سے پہلی نافرمانی یہی تو تھی. شیطان نے اپنے آپ کو یہی تو کہا تھا نا, انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں آدم سے. اس نے ایک بار تکبر کیا, حسد کیا, اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ساری عبادتیں, ساری ریاضتیں ختم, زیرو, راندہ درگاہ مردود. جو روز کہتا ہو انا خیر من, اس نے تو ایک بار کہا تھا نا. یہاں تو یار لوگ ایسے جو روز کہہ رہے ہوتے, زبان سے نہیں کہتے تو پریکٹیکلی کہہ رہے ہوتے, میں بہتر ہوں اس سے, میرا ملازم ہے, غریب ہے, اس کو تو آتا جاتا کچھ نہیں. علم بھی تکبر لاتا ہے, یاد رکھیے گا. علماء نے تکبر کے جو ریزنز لکھے, وجوہات لکھی, اس میں علم بھی ہے کہ جب بندہ علم حاصل کرتا ہے کہتا دوسرے جاہل ہیں, میں علم والا ہوں. من قال انا عالم فہو جاہل. روایتوں کا مضمون ہے کہ جب بندہ کہے میں عالم ہوں تو وہی جاہل ہے. اپنے آپ کو عاجزی کا پیکر بنائیے, میں کچھ بھی نہیں ہوں, میری اوقات ہی کوئی نہیں ہے, اللہ پاک نے جو دیا وہ دیا. اور یاد رکھو, تم عاجزی کرو گے اللہ اور عطا فرمائے گا, تمہیں اور عروج عطا فرمائے گا. تو بہرحال اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی بھی دیکھو, اور اس کے بعد دشمنوں کی معافی بھی دیکھو. کیسے کیسے واقعات پڑے ہیں, وہ آپ بھول گئے. غورس نام کا ایک شخص آیا تھا, نبی پاک تنہا اکیلے آرام فرما رہے تھے, کوئی گارڈ, کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. غورس ہاتھ میں تلوار لے کر آیا قاتلانہ حملہ کرنے. معاذ اللہ, پلان یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دوں گا. اب جیسے ہی غورس قریب پہنچتا ہے, میرے آقا کی مبارک آنکھیں کھلتی ہیں, کیونکہ نبی کا دل تو نہیں سوتا نا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آقا نے اسے دیکھا تو غورس کہتا ہے, اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ پیارے آقا اکیلے ہیں, تنہا ہیں, غورس کے ہاتھ میں تلوار ہے. غورس تکبر کے عالم میں, پراؤڈ میں کہتا ہے, اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اب تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے پتہ کیا نکلا؟ ایک ہی لفظ, اللہ. رحمت للعالمین کی زبان سے لفظ اللہ سن کر غورس کانپنے لگا, اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. میرے آقا نے وہ تلوار اٹھائی, فرمایا غورس اب تجھے کون بچائے گا؟ اب تجھے کون بچائے گا؟ کہتے حضور آپ کریم ہیں, مہربانی فرمائیں, معاف کر دیں. میرے آقا نے اس قاتلانہ حملہ کرنے آنے والے کو بھی معاف کر دیا. ہم تو ایک کسی سے غلطی ہو جائے اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بیچارے کی غلطی سے ہماری گاڑی سے کسی کی گاڑی ٹچ ہو جائے, اندھا ہے دیکھتا نہیں, گاڑی کس نے دی تجھے, تیرے کو چھوڑوں گا نہیں. سوچئے کتنا فرق ہے ہم میں اور ان میں. چھوٹی چھوٹی بات پر بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پر جناب اپنی فیملی سے لڑائی, اپنے خاندان والوں سے لڑائی, ایسی ایسی دشمنیاں پال لی. نہیں جناب ہم چچا کے گھر نہیں جاتے, ہم فلاں کے اپنے دعوت میں نہیں بلائیں گے, ہمارا رشتہ ختم ہو گیا ان سے. وجہ کیا تھی؟ وہ دعوت میں نہیں بلایا تھا ہمیں, ہم سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی. کوئی چھوٹی سی بات پر اتنی بڑی بات بنا دیتے ہیں. کدھر گئی تمہاری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی؟ کیا یہ انداز ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا؟ دشمنیاں پالنا, معاف نہ کرنا. فتح مکہ کو بھول گئے؟ جب مکہ فتح ہوا ذرا سوچئے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ پر کیا ظلم نہیں کیا تھا مکے والوں نے. مکے میں نبی پاک کی پیدائش ہوئی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. 53 ایئرز, 53 سال نبی پاک نے مکے میں گزارے ہیں. آپ ذرا سوچیں, گھر بار وہیں, بال بچے وہیں, صحابہ کرام کا کاروبار, خاندان سب وہیں, اور اب نبی پاک کو مکہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. کس غم زدہ حالت میں میرے آقا نے مکہ چھوڑا تھا. روایتوں کے مضمون ہے کہ نبی پاک جب مکے سے باہر جا رہے تھے تو مکہ شریف کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا کہ اے مکہ, روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب شہر تو ہے میرے نزدیک, اگر تیرے شہر والے نہ چھوڑواتے میں کبھی چھوڑ کر نہ جاتا. حدیث پاک کا خلاصہ ہے. بڑے غم زدہ تھے میرے آقا مدینے جاتے ہوئے. 8 سال کے بعد, ود ان 8 ایئرز, اللہ نے وہ کرم کیا
کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ فتح عطا فرمائی کہ مکہ ہی فتح ہو گیا، کعبے کی چابیاں بھی مل گئیں، کعبے کی چھت پر اذان بھی ہو رہی ہے، کعبے سے بت بھی نکال دیے گئے، کنٹرول ہے مکے کا، اور وہ سارے لوگ لائن لگا کر کھڑے ہیں۔ حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے بھی موجود تھے، چچا کو کس طرح شہید کیا گیا تھا، آنکھ کان اور جسم کے ٹکڑے نکال نکال کر شہید کیا گیا کئی صحابہ کو۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی صاحبزادی، ان کو نیزہ پیٹ پر اس طرح مارا گیا تھا کہ آپ اونٹ سے نیچے گری اور آپ کا حمل بھی ضائع ہو گیا۔ میرے آقا کی گلے میں چادر ڈال کر پھندا ڈالنے والے بھی موجود تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سجدے کی حالت میں معاذ اللہ جو پیارے آقا کی بے ادبی کی گئی تھی، جس میں اقدس پر جو رکھا گیا، وہ لوگ بھی موجود تھے، صحابہ کرام کو تپتی ریت پر لٹانے والے موجود تھے۔ موقع تھا بدلہ لینے کا، موقع تھا آج سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا۔ نبی پاک کے سامنے جب وہ سارے لوگ کھڑے تھے نا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ پیارے آقا نے فرمایا، بولو تمہیں کچھ معلوم ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ جب یہ سوال کیا نا نبی پاک نے، وہ لرز گئے کہ آج تو ہمیں ہمارے ٹکڑے کروا کر چیلوں سے اور کتوں سے بچوائے جائیں گے، مگر ڈرتے ڈرتے وہ کہتے ہیں اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ ایسے ایسے جانی دشمن موجود تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سب کو آزاد کر دیا، کوئی جناب سزا نہیں ملی، کوئی مار کٹائی نہیں ہوئی، سب معاف۔ اور سنو نبی پاک نے صحابہ کرام سے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں تمہارے کاروبار اور زمینوں پر انہوں نے جو قبضہ کر لیا ہے نا، مکے سے تو چھوڑ کے چلے گئے تھے صحابہ، سیدنا عثمان غنی بھی گئے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق بھی گئے تھے، بڑے بڑے صحابہ گئے تھے، تو ان کا کاروبار بھی تھا، پراپرٹیز بھی تھیں، گھر بھی تھے، مکے والوں نے قبضہ کر لیا تھا غیر مسلموں نے۔ نبی پاک نے فرمایا تمہارا جو کچھ انہوں نے قبضہ کیا ہے نا، یہ سارا کا سارا انہیں تحفے میں دے دو۔ یہ کیسی معافی تھی، کیا خوبصورت الفاظ مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب لکھتے ہیں، اللہ اکبر، اے اقوام عالم کی تاریخی داستانوں، بتاؤ کیا دنیا کے کسی فاتح نے، کسی فاتح کی کتاب زندگی میں کوئی ایسا حسین اور زرین ورق ہے؟ اے دھرتی خدا کے لیے بتا، اے آسمان خدا کے لیے بول، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا فاتح گزرا ہے جس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا ہو؟ اے چاند اور سورج کی چمکتی اور دوربین نگاہوں، کیا تم نے لاکھوں برس کی گردش لیل و نہار میں کوئی ایسا تاجدار دیکھا ہے؟ تم اس کے سوا اور کیا کہو گے کہ یہ نبی جمال و جلال کا وہ بے مثال شاہکار ہے کہ شاہان عالم میں اس کا تصور محال ہے۔ اس لیے ہم دنیا کو دعوت نظارہ کا چیلنج دیتے ہیں کہ ساری دنیا نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہو۔ اللہ کے حبیب نے فتح مکہ کے موقع پر ان تمام دشمنوں کو معاف کیا۔ اب سنو اس معافی کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ تاریخ کی کتابوں میں لکھا کہ بڑے بڑے سرداران قریش، بڑے بڑے لوگ رونے لگے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا اور انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اور اس معافی کی برکت سے وہ نسل در نسل مسلمان ہو گئے، جوک در جوک مسلمان ہوئے۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی بڑی، صرف اس سے اندازہ کیجئے گا۔ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، 2 سنہ ہجری میں بدر ہوتا ہے، کتنے مسلمان تھے؟ 313۔ اور آپ کو وہ تاریخی الفاظ یاد ہونے چاہیے کہ نبی پاک نے بدر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے عرض کی تھی کہ اللہ اگر آج یہ مارے گئے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ یعنی کم و بیش 313 مسلمانی دنیا میں، کچھ خواتین مدینے میں تھیں۔ یہ تعداد ہے 2 سنہ ہجری میں، ٹھیک ہے؟ 3 سنہ ہجری میں احد ہوتا ہے، تقریباً 700 مسلمان اس میں شرکت کرتے ہیں، جناب، ٹھیک ہے؟ اور تقریباً 6 سنہ ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتا ہے، 1400 مسلمان۔ آپ گریجولی دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی تعداد 6 سنہ ہجری میں کہاں پہنچی ہے؟ 1400 مسلمان۔ اور ٹھیک ہے تھوڑے مدینہ شریف میں ہوں گے، مگر جب 8 سنہ ہجری میں میرے آقا فتح مکہ کو آتے ہیں تو 10,000 مسلمانوں کا لشکر ہے۔ ابھی اور سنو، معافی دی نا، لوگ کہتے ہیں معافی کروں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا، معاف کر دوں گا تو بزدل کہلاؤں گا، معاف کر دوں گا تو خاندان کی عزت کا کیا ہوگا، ہمارے قبیلے کے بھرم کا کیا ہوگا، ہم تو جناب بزدل مانے جائیں گے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے معافی کا اعلان کیا 8 سنہ ہجری میں۔ 10 سنہ ہجری میں میرے آقا حجت الوداع کے لیے جاتے ہیں۔ بتاؤ کتنے صحابہ تھے عرفات کے میدان میں؟ کم و بیش 1,24,000 صحابہ میدان عرفات میں موجود ہیں۔ اتنا سپیڈ سے اسلام پھیلا۔
تو پتہ چلا اسلام لڑائی جھگڑوں سے نہیں، اسلام معافی اور درگزر اور محبت سے پھیلا ہے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ دشمنیاں پال رہے ہیں، لوگوں سے لڑ رہے ہیں، بات بات پر دوسروں کو اپنے سے دور کر رہے ہیں۔ نہ کرو، زندگی بہت تھوڑی ہے، محبت میں گزاریں، معاف کر دیں، درگزر کریں، سینے لگا لو، اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ اور معافی آپ درگزر کریں، دیکھیں لوگوں کے دلوں میں کیسی جگہ بنے گی۔ کتنا مشہور واقعہ سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے برابر میں ایک آتش پرست رہتا تھا، آگ کی پوجا کرنے والا۔ حضرت مالک بن دینار اللہ کے ولی تھے، اس نے ان کو تنگ کرنے کے لیے کیا کیا، ایک پرنالہ بنایا، بارش کا پانی جس سے آتا ہے نا، روزانہ اپنے گھر سے گندگی حضرت مالک بن دینار کے گھر میں بھیجتا تھا۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دو دن آپ پانی ڈالتے تو اسے دھو دیتے تھے۔ تو ایک دن وہ آیا اور آ کر کہتا ہے کہ حضور میں جو پرنالے سے گندگی بھیجتا ہوں اس سے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تو آپ کہتے ہیں ہاں تکلیف تو ہوتی ہے، مگر میں پانی ڈالتا ہوں، اس کو دھو دیتا ہوں، تو آپ کو غصہ نہیں آتا؟ کہا میں غصہ تو آتا ہے مگر پی جاتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ عز و جل کے محبوب ہیں۔ وہ غیر مسلم کہتا ہے حضور اس گھر کی گندگی بعد میں دھوئیے گا، پہلے میرے دل کی گندگی دھوئیے، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ غیر مسلم مسلمانوں کا اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ سچ بتاؤ آج ہمارا مسلمان پڑوسی ہم سے تکلیف میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کے میرے پڑوس میں کوئی غیر مسلم آ جائے، کیا ہمارے اس پڑوس میں رہنے کی وجہ سے مسلمان ہوگا؟ ہمارے کردار ایسے ہیں؟ ہم سے کاروبار کر کے کوئی مسلمان ہوگا؟ پہلے مسلمان تاجروں نے دین پھیلایا، وہ بزنس کرنے گئے کئی ملکوں میں، اتنی ایمانداری والی تجارت کی، ایسے وعدے پورے کیے، اتنا اصلی مال دیا کہ لوگ کہتے تھے مال لینا تو مسلمان سے لینا، اسلام انہی کا ٹھیک ہے، مذہب ان کا درست ہے۔ جب کاروباری لوگ ایسے ہیں تو ان کے نبی کیسے ہوں گے؟ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مگر بتاؤ آج دنیا میں ہم نے کیا حال کر دیا ہمارے مذہب کا؟ لوگ کہتے ہیں میڈ ان، جملہ کہنے کو مزہ نہیں آ رہا، مگر مسلم ملکوں کی پروڈکٹ خریدنے کی بجائے لوگ کہتے ہیں یار اس ملک کی لے لو، وہ سچی بات ہوگی، جو لکھا وہی ہوگا، یا نہیں ہوگا۔ تاجر بیٹھے ہیں یہاں پر، سوچئے یہ دین کی خدمت ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اتنا پیارا مذہب، اتنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، مگر ہمارے ایٹیٹیوڈ، ہمارے اعمال، ہمارا کردار کیسا ہو گیا؟ تو خدارا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، معافی، درگزر اور دشمنی ختم کرنے کی طرف آئے، لوگوں کے لیے دل بڑے کریں۔ معاف کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند ہے۔ اور ایک بڑی جس کو کہنا ڈرا دینے والی حدیث سناتا ہوں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جائے گا، اور جو معاف نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ اگر میں نے کسی پر رحم نہیں کیا اور اگر مجھ پر اللہ نے رحم نہ فرمایا تو میں کدھر جاؤں گا؟ سوچو نا، اگر آج ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بندہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں کون ہوں، میں اب اس کو ٹھیک کروں گا، کر لو، بدلہ لے لو، لیکن اگر میرے اور آپ کے اعمال پر رب نے پکڑ فرمائی تو ہم کدھر جائیں گے؟ معاف کرو، اور یہ کہہ کر معاف کرو، اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر کے معاف کرو کہ اللہ میں تیرے بندے کو معاف کر رہا ہوں، تو مجھے معاف فرما دینا، مجھے مت پکڑنا مالک، میں بڑا گناہ گار ہوں۔ ایک گناہ گار شخص تھا، اس کا انتقال ہوا، اور انتقال کے بعد اس کو کسی دوست نے خواب میں دیکھا۔ دوست نے کہا تمہارا مرنے کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی، تو تو بڑا گناہ گار تھا، تیری بخشش کیسے ہو گئی؟ کہ ماجرا یہ تھا کہ ایک بار گھر میں بیوی نے کھانا بنایا اور نمک بہت زیادہ ڈالا، مجھے بڑا غصہ آیا، جی تو چاہا کہ بیوی کو ابھی سزا دوں، پلیٹ اٹھا کر منہ پر ہی مار دوں۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ ایسے شیر ببر بیٹھے ہوں گے جو گھر میں یہ کرتے رہتے ہوں گے، کھانا گڑبڑ ہو گئی تو بس بیوی کی خیر نہیں ہے۔ اور اس شخص نے کیا کیا؟ کہتا ہے مجھے خیال آیا آج بیوی نے ایک بار غلطی کی ہے، مجھے غصہ آ رہا ہے، مجھے سزا دینے کو جی چاہ رہا ہے، میں تو روز اللہ کی بارگاہ میں غلطیاں کر رہا ہوں، نافرمانیاں کر رہا ہوں، وہ تو سزا نہیں دے رہا مجھے۔ کہتا ہے بس یہ خیال آیا، میں نے بیوی کو کچھ بھی نہیں کہا، چپ چاپ میں نے کھانا کھایا، چلا گیا۔ مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس دن میرا بندہ ہو کر تو نے میری بندی کو معاف کیا، میں سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سوچئے، نہ کریں، بات بات پر گھر میں لڑائی، بچوں سے لڑائی، فیملی میں لڑائی، سارا غصہ جہان کا بیوی پہ جا کے نکالنا ہے۔ وہ اللہ کی بندی نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، کیوں طلاقیں ہوتی ہیں؟ برداشت کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ خدارا یہ نبی پاک کا طریقہ نہیں ہے۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہر طرح کا اختیار تھا، مگر عاجزی تھی، معافی تھی، درگزر۔ اچھا سبحان اللہ، جس کے پاس اختیار ہو نا، کنٹرول ہو، پھر بھی معاف کر دے، آئے ہائے اس کی فضیلت سنو۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی بڑا آدمی ہم پر ظلم کرے، ہم کہتے ہیں یار جا تجھے معاف کیا، اس کا بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتے، اتنے سارے تو گارڈ ہیں اس کے ساتھ۔ کمال یہ ہے کہ آپ کسی سے بدلہ لے سکتے ہیں، اس پر غصہ نافذ کر سکتے ہیں، کنٹرول ہے آپ کو، اور اب آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ سبحان اللہ۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے، جس نے غصے کو ضبط کر لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا، تو اللہ عز و جل بروز قیامت اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے لے جائے۔ غصے پر کنٹرول کرنا سیکھو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں یار میں بتاتا ہوں میں کون ہوں، میں پہلوان ہوں، میں طاقتور ہوں، نہیں، پہلوان وہ نہیں ہے۔ بڑی مشہور بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ یہ زیادہ مشکل ہے، واقعی پہلوانی والا کام ہے، بڑا آسان ہے۔ آپ کو کسی نے گالی دی، آپ نے بھی گالی دی، اس نے تھپڑ مارا، آپ نے پتھر مارا، کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ کہ ضبط کر لیا، برداشت کیا۔ یہ ہے نبی پاک کا طریقہ، اور یہ ہے وہ غلامی جو میں نے اور آپ نے سیکھنی ہے۔ میں چاہتا ہوں اللہ کرے کوئی ایک میرا بھائی بھی اپنے کسی دشمن کو معاف کر دے، اپنی کسی خاندانی رکاوٹ کو دور کرے جو دوریاں کر دی ہیں۔ اچھا پھر ایک اور پرابلم ہے، ایک تو خود معاف نہیں کرتے یا پھر معافی نہیں مانگتے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ دو دوستوں میں لڑائی ہو گئی، بچپن کے دوست تھے، اب وہ ادھر بیٹھا کہتا معافی مانگے گا تو اس سے بات کروں گا، وہ کہتا یہ معافی مانگے گا تو میں اس سے بات کروں گا۔ میاں بیوی میں ناراضگی ہو گئی، بیوی کہتی ہے شوہر کی غلطی ہے، یہ میرے گھر آئے، میری ماں کے گھر، معافی مانگ کر لے جائے تو چلے جاؤں گی۔ شوہر کہتا ہے نہیں میں نہیں، یہ آ کے معافی مانگے۔ دونوں ایک دوسرے کو یاد بھی کر رہے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کی یاد بھی آ رہی ہے، بیچ میں ایک سوری ہے، ایک معافی ہے جو انا بنی ہوئی ہے۔ رشتہ دار، چچا، ماموں، خالہ، عید کے دن بھی یاد آتے ہوں گے رشتہ دار، لیکن کہتے ہیں میری غلطی نہیں تھی، وہ معافی مانگے پھر چلے جائیں گے۔ ارے اللہ کے بندو، تم آگے بڑھ کے معافی مانگ لو، تم آگے بڑھ کے سلو کر لو، سلو کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ تم آگے بڑھ کر معافی مانگو گے، تمہیں وہ کہے گا میں بھی انتظار کر رہا تھا کب میرا بھائی آئے اور ہم اپنے بھائی سے ملیں، تھوڑی سی زندگی ہے، کب تک نفرت کے ساتھ جیو گے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ بدقسمتی تو یہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتے ہیں کہ ان چاچا سے کبھی بھی مت ملنا، میرے مرنے کے بعد بھی نہیں ملنا۔ توبہ توبہ توبہ۔ میں اپنے بیان کو اب کنکلوڈ کرتا ہوں، اشارہ دے رہا ہوں سمجھدار لوگوں کے لیے۔ آپ نے شب برات، شب قدر، جو مغفرت کی راتیں ہیں نا، آپ نے اس کی بشارتیں سنی ہوں گی کہ اتنے بخشے جائیں گے، اتنے معاف کیے جائیں گے، چند مجرم معاف نہیں کیے جائیں گے، ایسا ہے نا؟ اور ان چند مجرموں کی جب بھی ہم لسٹ پڑھتے یا سنتے ہیں نا، اس میں رشتے داری کاٹنے والا، قطع تعلق کرنے والا ضرور ہوتا ہے۔ یعنی یہ اتنا برا فعل ہے کہ قطع تعلق کرنے والا شب برات کو بھی نہیں بخشا جاتا، شب قدر کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ اب بتاؤ، یہ ہم نے دل میں پال کے رکھے، شیطان ہے جو تمہیں نہیں ملنے دے رہا، جو تمہیں اپنوں سے دور کیے بیٹھا ہے۔ مسلمان سے کیسے قطع تعلق کر سکتا ہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج خدارا یہ پیغام لے کر جاؤ، جو جھک جاتا ہے نا وہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ آپ کا قصور نہیں بھی ہے نا، آپ معافی مانگ لیں کہ بھائی میرے سے غلطی ہو گئی تو معاف کر دو، آؤ سینے لگتے ہیں، آؤ گھر پہ چائے بیٹھ کر پیتے ہیں، پرانی دشمنی ختم، پرانی رنجشیں ختم، مل کر زندگی گزارتے ہیں۔ بعض اوقات اپنے جو ہے نا اپنے ہی ہوتے ہیں، یاد رکھو، اپنا خون ہوتا ہے، ان کے ساتھ دشمنی نہیں ہونی چاہیے، کسی مسلمان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، سب کو معاف کر دیں، اور اس نیت کے ساتھ آج یہ اعلان کریں کہ میں نے سب کو معاف کیا، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو تیرے مسلمان بندوں کو معاف کرے، میرے مولا آج تو ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ نیت کرتے ہیں میں نے سب کو معاف کیا، نیت کر لے یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ وہ کریم ہے، وہ معافی کو بہت پسند کرتا ہے۔ شب قدر کی دعا یاد ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے، مگر تم خود بھی تو پہلے معاف کرو۔ اللہ سے معافی مانگ رہے، بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو انشاءاللہ سب کو معاف کریں گے، مل جل کر رہیں گے، بدلہ نہیں لیں گے، درگزر۔ آپ یہ سمجھ لو کہ انسان سے غلطی ہوتی، ہو گئی غلطی، معاف کر دو۔ اپنے نوکر کو جھاڑ دیتے، نوکری سے نکال دیتے، تھپڑ مار دیتے، نہ کریں ایسا۔ اللہ پاک ہمیں معافی اور درگزر والا ذہن عطا فرمائے، دشمنیاں ختم کرنے والا بنائے۔ آخری حدیث اور کمال کا انعام ہے، میں پہلے انعام سناتا ہوں، پھر آپ کو اس کے اوپر ہم نے کرنا کیا ہے یہ بتاتا ہوں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ جس بندے میں، حدیث پاک کا مضمون ہے، جس میں 3 عادتیں ہوں گی، اس کو ملے گا کیا؟ اللہ پاک قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ کون کون ہے جس کو یہ نام چاہیے؟ اور کیا چاہیے ہم کو؟ کہ اللہ جنت میں داخل کر دے اور ہم سے حساب آسانی سے لے، پکڑے نہ جائیں، مارے نہ جائیں۔ اب یہ 3 کام کرنے ہیں، یعنی انعام اتنا بڑا ہے کہ اگر 3 کام سنے بغیر بھی ڈن کرنا ہو نا کہ جو بھی ہوں گے میں کروں گا، کیونکہ مجھے حساب آسانی سے ہو اور جنت میں داخلہ مل جائے۔ وہ 3 کام کیا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، نمبر 1، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ ہم کہتے ہیں اس نے نہیں بلایا دعوت میں بھی نہیں بلاؤں گا، اس نے کبھی تحفہ دیا ہی نہیں، میں تو دوں گا ہی نہیں۔ ہم تو دیتے بھی اس کو، مسکراتے بھی اس کے ساتھ جو ہم سے مسکراتا ہے۔ محروم کرنے والے کو عطا کرو۔ نمبر 2، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے ملاپ کرو۔ توڑ رہا ہے نا، تم جوڑو، نہیں مان رہا آپ جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اس حدیث کے مصداق بن جائیں اور یہ نام آپ کو مل جائے۔ نمبر 3، نبی پاک فرماتے جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ اللہ کرے یہ 3 کام میں بھی کرنے والا بن جاؤں، آپ بھی بن جائیں، اور اس کے صدقے اللہ قیامت کے دن ہمارا حساب آسان کر دے اور ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہی محبتوں کا پیغام ہمارا اسلام دیتا ہے، یہی محبتوں کا پیغام دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے دنیا بھر میں پھیلا رہی ہے۔ خدا را نرم دل ہو جائیے۔ دشمنی، جھگڑے، لڑائی، غصہ، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ غصہ آتا ہے تو اس کے علاج بھی روحانی طور پہ بیان ہوئے۔ غصہ آئے، آپ کو مشورہ دیتا ہوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمیں بہت غصہ آ جاتا ہے، کیا کریں، نہیں چاہتے پھر بھی آ جاتا ہے، تو اس کی بھی حدیثوں میں علاج موجود ہے، روایتوں میں علاج موجود ہیں۔ آپ کو جب غصہ آئے نا، آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ غصہ شیطان کی طرف سے، شیطان آگ سے بنا ہے، آپ وضو کر لیں۔ جب آپ وضو کریں گے آپ کا غصہ بہت زیادہ اللہ کی رحمت سے نیچے آ جائے گا۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس بندے پر غصہ آ رہا ہے نا، اس کے سامنے سے ہٹ جائیں، سامنے موجود رہیں گے، بار بار غصہ آئے گا۔ بیوی سے لڑائی ہو گئی، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، وہ سامنے بیٹھی ہے تو بار بار اس کو سنائی جا رہے ہیں، اتنا بڑھ جائے گا، اتنا بڑھ جائے گا، یا تو ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہ نہ کرے طلاق دے دیتے ہیں، تو ہٹ جائیں وہاں سے۔ تو اگر آپ کو علاج کرنا ہے تو اس کے بہت سارے علاج کتابوں میں موجود ہیں۔ میں ایک جس کو ہے وہ روحانی علاج بھی بتا دیتا ہوں کہ جس کو غصہ گناہ کرواتا ہو، غصے سے گناہ ہو جاتا ہو، گالی نکل آتی ہو، لڑائی جھگڑا کرتا ہو، اس غصے سے وہ گناہ میں پڑ جاتا ہو، تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھے اور اپنے اوپر دم کر لے۔ کھانا کھاتے وقت 3 بار پڑھ کر کھانے اور پانی پر دم کرے اور پھر وہی کھانا پانی استعمال کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور روحانی علاج لکھا کہ چلتے پھرتے کبھی بھی کبھی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ پڑھتے رہا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو غصے کی عادت سے نجات عطا فرمائے، نرم کر دے، شفیق کر دے۔ تھوڑی سی زندگی اگر کسی کا دل توڑ دو گے، کسی کو ناراض کر دو گے، کسی پر ظلم ہو گیا اور وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا تو اپنے جائیں گے کدھر؟ کیسے اس کو حساب دیں گے؟ تو ادھر ہی معافی مانگ کر، ادھر ہی درگزر کر کے، ادھر ہی سب کے ساتھ سلوک کر لیں۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ میرے اعمال کی اصلاح کرم سے